آج میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جس کے بندے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے کیا اس نے کچھ نشانیاں بھی رکھی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں میں کھل کر کے عام انداز سے یہ بات کروں گا۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے باپ داداؤں نے، آپ کے ماحول نے آپ کو بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہی تک تمہاری نالج ہے، ہماری نالج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں سوچ و بچار کر کے اللہ تک پہنچنے کی اس طرح کے ماحول کی ضرورت نہیں آئی۔ برسوں سے ہم انہی گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں اللہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سارے انسانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں، اس روئے زمین پر رہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا۔ دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی، تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ میرے عزیزوں، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا۔
یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے. روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں، یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے. لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے. آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں. آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں. اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے. عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے. جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے. حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا، ہر چیز کو بیماری کہتا ہے. اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے. بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا. اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے، جو اطباء پیدا ہوئے، جو سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا. اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دو چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. ایک ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس. اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا. ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا. اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں. اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے. جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے، جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا. بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا، انہیں بھی نہیں دیا گیا. اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا، تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں. اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی، اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں. امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں. رسول ان پڑھ تھے، معاذ اللہ. بیوقوف ہو تمہیں معلوم نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھو. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں. اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں. اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وجعلنا من السماء، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا. یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے. علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا.
और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई। अब का साइंस ये कहता है। और फिर ये बंद नहीं है, जैसे हमारी छत बंद है, ऊपर से पानी डालो तो नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे के फर्शी भी बंद है, नीचे जमीन से कोई चीज यहाँ मस्जिद में नहीं निकलेगी। साइंस अब ये कह रहा है आसमान में जगह जगह सुराख हैं, मुंह खुला हुआ है, जमीन में भी जगह जगह सुराख हैं, दिखने वाले नहीं, ये खुला हुआ है। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था, आसमान खुला हुआ है, जमीन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ है, क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ताला जब चाहे आसमानों पर पानी डाले तो अपना मुंह खोलता है, बारिश बरसती है, और जमीन का मुंह खुला है। इसका मतलब ये है तुम जहां पर भी जितनी गहराई में भी जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती, जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अभी कहा कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ है? जब साइंस का वजूद नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहते शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े किसी साइंसदान के शागिर्द होंगे तो तुम्हारे तारीख लिखने वाले ही तुम्हारे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारेंगे, इसलिए कि वो रसूल अपनी 63 साल जिंदगी में कभी किसी के शागिर्द नहीं हुए, हत्ता के सैयदुल मलाइका के भी वो शागिर्द नहीं हुए। कुरान यही कह रहा है जमीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में मेरी निशानियां हैं। अजीजा ने गिरामी, अब मैं वो निशानियां गिनाऊं, बहुत तवील वक्त दरकार है। कभी आपने महसूस किया कि आसमान अल्लाह की निशानी है? अल्लाह की निशानी है। देखिए यहां सबसे बड़ी बात, कुरान में कई जगहों पर यह बात आई है, अफला ततदब्बरून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून। इसका मतलब होता है क्यों तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्यों तुम सोचते नहीं, क्यों तुम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? रब ताला बार बार ये फरमा रहा है। ये किसके लिए है? मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो एक खुदा को छोड़कर करोड़ों के सामने झुक रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम सोचते क्यों नहीं? कौन है तुम्हें पैदा किया है? कौन है जो तुम्हें बनाया है? कुरान दावत दे रहा है उनको सोचने की। मेरा यकीन ये कहता है जो भी इंसान इस कायनात में है, अल्लाह ने उसे इतनी अक्ल जरूर अता की है कि अगर वो सोचने पर आ जाए तो अपने रब तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो गौर व फिक्र करने पर आ जाए तो झूठे खुदाओं को छोड़ देगा।